السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والثلاثون، خلاصۃ النحو کا 31واں سبق، مفعول فیہ کا بیان۔ مفعول کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام، ایک ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا جسے فاعل کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وہ کام جس پر واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ اور مفعول کی 5 قسمیں ہم نے سنی، اور اس میں سے مفعول مطلق بھی ہم نے سمجھ لیا، مفعول بہ بھی سمجھ لیا، تیسری قسم ہے مفعول فیہ، چوتھی مفعول لہ، اور 5ویں ہے مفعول معہ۔ تو جو کام ہوتا ہے، جس پر کام واقع ہوتا ہے، وہ مفعول ہوتا ہے، اور پھر واقع ہونے والا وہ فعل، واقع ہونے والا وہ کام کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو یا زمانے سے یعنی کسی وقت سے تعلق رکھتا ہو تو وہ مفعول فیہ کہلاتا ہے۔ جیسے جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ دخلت فی المدینۃ یوم الجمعۃ، دخلت میں داخل ہوا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ دخل یدخل سے دخلت، دخلنا، دخلت۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے، میں نے آگے جمع متکلم کا صیغہ بھی بول دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں، تو سمجھا کریں، سبق کے ساتھ رہا کریں۔ واحد متکلم کا صیغہ دخلت، میں داخل ہوا، فی المدینۃ، شہر میں، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ تو اب یہ یوم الجمعۃ کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے، اور حالت نصب میں ہے، نصب میں منصوب ہوتا ہے۔ مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں، مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ: ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا۔ جیسے المدینتی ظرف ہے تو اس سے پہلے فی لفظاً موجود ہے تو یہ مجرور ہوگا، یعنی جار مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فی کہنے کے بجائے ہم اس کو متعلق کہیں گے فعل کے، اس ظرف کو، اور یہ جار مجرور ہوگا۔ اور اگر فی لفظاً موجود نہ ہو، جیسے یوم الجمعاتی میں فی موجود نہیں ہے، فی یوم الجمعاتی نہیں ہے، فی لفظاً موجود نہیں، فی محذوف ہے یہاں پر، تو یہ حالت نصب میں بھی ہے اور مفعول فی بھی۔ یہ سارا یہاں پر پھر سے لکھا ہوا ہے، ظرف سے پہلے حرف جر فی لفظاً موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا، اور اس کو مفعول فی نہیں کہتے اور متعلق کہتے ہیں فعل کا، اور فعل کے، اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا، تو ظرف کیا ہے؟ منصوب ہوگا اور مفعول فی کہلائے گا۔ آگے ہے، ظرف کی 2 اقسام ہیں، ظرف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظرف زمان، وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، جیسے اذهب کیا ہے؟ فعل ہے، میں جاؤں گا، اذهب میں جاؤں گا، فعل ہے۔ کب جاؤ گے؟ غدن، کل، کل میں جاؤں گا، یا میں کل جاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں کس پر فعل واقع ہو رہا ہے؟ زمانے میں، وقت کے ایک حصے میں، یعنی زمانے کے ایک حصے، یعنی دن میں، کل کے دن میں، غدن، کل جاؤں گا، تو اب یہ ظرف زمان ہے۔ کیا ہے؟ ظرف زمان۔ اور ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، یعنی جگہ میں، وقت میں ہو تو ظرف زمان، جگہ میں ہو تو ظرف مکان۔ جیسے صلیت خلف الامام، میں نے نماز پڑھی، خلف الامام، خلفا کہتے ہیں پیچھے، امام کے پیچھے، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو یہ اس میں
فعل کہاں واقع ہو رہا ہے؟ ایک جگہ جو کہ امام صاحب کے پیچھے تھی جگہ، اور اس جگہ پر میں نے نماز پڑھی، تو جگہ یعنی ظرف مکان۔ پھر جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے، ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف زمان غیر محدود کہتے ہیں، یعنی جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ جیسے صمت دارا، میں نے ایک زمانہ روزہ رکھا، تو اب زمانے میں کوئی عرصہ واضح نہیں ہے، 1 سال 2 سال۔ تو جب ظرف زمان کوئی ایسا زمانہ ظاہر کرے کہ اس کی حد نہ ہو، تو اسے ظرف زمان غیر محدود یا پھر ظرف زمان مبہم بھی کہتے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھنا ہے، لکھ لینا ہے۔ اور جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے کہ جس کی حد ہو، اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں، یعنی اس کی حد ہو تو وہ محدود ہے۔ جیسے صمت شہرا، میں نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، تو اب اس میں 1 مہینے کی مدت جو ہے وہ محدود ہے، تو یہ ظرف زمان محدود کہلائے گا، اور جس میں حد نہ ہو وہ غیر محدود یا ظرف مبہم کہلائے گا۔ یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد نہ ہو، اسے ظرف زمان غیر محدود اور یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں۔ جیسے جلست امام الامیری، میں امیر کے سامنے بیٹھا۔ اب امیر کے جلست میں بیٹھا، امام الامیری میں امیر کے سامنے بیٹھا۔ کتنی جگہ میں، کس جگہ پر؟ تو اب اس میں حد نہیں ہے، اور یہ ظرف مکان مبہم کہلائے گا، غیر محدود کہلائے گا۔ اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے جس کی حد ہو، اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں۔ جیسے دخلت دارا، میں گھر میں داخل ہوا۔ تو اب گھر کی کیا ہوتی ہے؟ حد ہوتی ہے، ایک 4 دیواری ہوتی ہے، تو یہ محدود جگہ میں داخل ہو گیا۔ یہ جو تھا جگہ کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ کتنی تھی، بس جلست میں بیٹھا۔ اب کہاں کتنی، اس میں حد نہیں ہے، اور اس میں حد ہے کہ ایک 4 دیواری ہے، اس کے اندر میں داخل ہو گیا۔ تو محدود جگہ کے لیے ظرف مکان محدود، غیر محدود کے لیے ظرف مکان مبہم یا غیر محدود۔ دونوں کا یہ قاعدہ اصول ذہن نشین رکھنا ہے۔ قواعد و فوائد: ظرف مبہم یعنی زمان ہو یا مکان ہو سے پہلے فی لانا جائز نہیں۔ ظرف مبہم کون سا ہوتا ہے؟ جس کی حد نہ ہو، غیر محدود ہو، چاہے وہ ظرف مکان ہو چاہے ظرف زمان ہو، تو اس سے پہلے فی لانا جائز نہیں۔ جیسے قمت امامہ دہرا، میں کھڑا رہا ایک زمانہ، یعنی قمت میں کھڑا ہوا، امامہ اس کے سامنے، کا معنی اس، یہ جو ضمیر ہے اس کے سامنے، دہرن ایک زمانہ۔ اب یہاں پر فی لانا جائز نہیں ہے کہ فی دہرن، کہ یہ حد سے باہر ہے۔ حد ہو، ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، محدود ہے، غیر محدود یعنی محدود ہے، مبہم نہیں ہے، تو پھر فی لا سکتے ہیں، بلکہ لانا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ جبکہ یہ اگر محدود نہ ہو، غیر محدود ہو، ظرف زمان ہو یا ظرف مکان ہو، تو وہاں پر فی لانا جائز نہیں ہے۔ قمت امامہ دہرا مثال دی گئی۔ جیسے ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے، ضروری ہے کہ ظرف مکان محدود ہو۔ جیسے قمت فی الدار، میں قمت میں کھڑا رہا
گھر میں۔ اسی طرح آگے نمبر 3 پر ہے ظرف زمان محدود سے پہلے فعل آنا جائز ہے۔ جو ظرف مکان تھا، ظرف مکان محدود، اس سے پہلے فعل آنا واجب، اور جو ظرف زمان محدود ہے اس سے پہلے فعل آنا جائز ہے۔ جیسے قام فی لیلی، میں رات میں کھڑا رہا، یا قام لیلاً، رات کھڑا رہا۔ قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ قرینہ یعنی سیاق و سباق ہو تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے کوئی پوچھے متی تصوم، بتا تو روزہ کب رکھے گا، اور جواب میں اس نے کہا غدن، کل، تو فعل کو کیا کر دیا اس نے؟ محذوف کر دیا، حذف کر دیا، ہٹا دیا، نہیں کہا، صرف غدن کہہ دیا، تو پھر یہ جائز ہے۔ یعنی ایسا کرنا، کہنا اور فعل کو حذف کر لینا جائز ہے، قرینہ ہو تو۔ اسی طرح جیسے کوئی کہتا ہے متی سافرک، تو سفر کب کرے گا، تو کہتا ہے غدن، یوں نہیں کہتا کہ یعنی غدن کہتا کہ کل، صرف کل کہہ دیا۔ جیسے روزے سے متعلق یوں نہیں کہا کہ اصوم غدن، کہ میں کل روزہ رکھوں گا، ایسے نہیں کہا، بلکہ صرف کہہ دیا غدن اور فعل کو حذف کر دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تمرین، مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا، جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو، جس فعل واقع ہونے کا تعلق جگہ سے ہو یا وقت سے ہو، وہ مفعول فی کہلاتا ہے۔ ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود کسے کہتے ہیں؟ اس کو غیر محدود کہتے ہیں، اور اس کو ظرف زمان جو محدود ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے اس کی۔ 3، کس ظرف سے پہلے فعل آنا جائز، ناجائز یا واجب ہے؟ تو ہم نے ابھی سنا ظرف زمان ہو یا مکان ہو، ظرف زمان ہو یا مکان ہو، اگر وہ غیر محدود ہے، مبہم ہے، تو پھر فعل آنا جائز نہیں ہے، اور ظرف مکان محدود سے پہلے فعل آنا واجب، اور ظرف زمان محدود سے پہلے فعل آنا جائز ہے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی۔ مفعول فی کو ظرف زمان کہتے ہیں، غلط ہے، مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں۔ مفعول فی کو ظرف زمان نہیں کہتے، مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں، پھر اس میں ظرف مکان بھی آ جاتا ہے، ظرف زمان بھی آ جاتا ہے، اور ظرف زمان محدود بھی آتا ہے، ظرف زمان غیر محدود مبہم بھی آتا ہے، اسی طرح ظرف مکان محدود بھی آتا ہے، ظرف مکان غیر محدود مبہم بھی اس میں شامل ہے۔ جس ظرف کی حد ہو اسے ظرف مبہم کہتے ہیں۔ غلط ہے جو ظرف زمان یا مکان غیر محدود ہو وہ مبہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ظرف زمان سے پہلے فعل آنا واجب ہے۔ غلط ہے، ظرف زمان محدود سے پہلے فعل آنا جائز ہے۔ تمرین نمبر 3، مفعول فی الگ الگ کیجئے، نیز بتائیں کہ اس سے پہلے فی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔